بچے اور بچیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں بارہا دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے انداز میں تعمیر ادب حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا حصہ پنجم کا سبق ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر غازی علیہ الرحمہ۔ دھیان سے دیکھیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر غازی علیہ الرحمہ کا جو سبق ہے آج، حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ 15 ذی قعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی کو اتوار کے دن ملک ارجمند بانو ممتاز محل بیگم کے وطن سے قصبہ ودہد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب یہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر بن شہاب الدین شاہجہاں بن نور الدین جہانگیر بن اکبر بن نصیر الدین ہمایوں بن ظہیر الدین بابر۔ حضرت عالمگیر نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور ہندی کے بہترین عالم ہوئے۔ ترکی زبان سے واقف تھے۔ حضرت مولانا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہندوستان کے بہت مشہور جید عالم گزرے ہیں، حضرت عالمگیر نے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ مغل بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے کی عزت پائی وہ حضرت عالمگیر ہیں۔ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے فوجی تعلیم میں بھی مہارت پیدا کی۔ جنگی داؤ پیچ میں آپ ایک بہترین فوجی سپہ سالار تھے۔ ہمت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ 14 برس کی عمر میں ایک مشہور ہاتھی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بچپن ہی میں آپ روزہ، نماز وغیرہ احکام شرع کے سخت پابند تھے۔ شہزادگی کے زمانے میں شاہجہاں بادشاہ نے آپ کو مغل فوج کا سپہ سالار بنا کر بلخ کی مہم سر کرنے بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر بلخ پہنچے تو مقابلہ پر عبدالعزیز خاں سپہ سالار اپنا بلخی لشکر لے کر آیا اور طرفین میں لڑائی ہونے لگی۔ 24 ربیع الاخر 1056 ہجری مطابق 9 جون 1642 عیسوی کو سنیچر کے دن مغل فوج اور بلخی لشکر کے درمیان گھمسان لڑائی ہو رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت شہزادہ اورنگزیب عین میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر سے اتر پڑے اور نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اغل بغل کے سپاہی بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ آپ نے توپوں کی چنگھاڑ اور تلواروں کی جھنکار کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے فرض، سنت اور نفل ادا کیے۔
آپ کی جرأت و ہمت کا یہ نقشہ دیکھ کر بلخی فوج کا سپہ سالار عبدالعزیز خان بہت متاثر ہوا اور اپنے جنگی افسروں سے کہنے لگا، عالمگیر جیسے شخص سے لڑنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ پھر وہ صلح کا خواستگار ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ شاہجہاں مرحوم کے 4 شہزادے تھے: دارا شکوہ حضرت اورنگزیب، عالمگیر، محمد شجاع اور مراد بخش۔ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار، سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار، بہادر اور پختہ کردار حضرت عالمگیر تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی، پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا دارا تھا، لیکن پست ہمت، بزدل مزاج کا، چڑچڑا، عمل کا نکما، سمجھ کا بودا تھا اور پھر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن، ملحدوں کا ساتھی اور طرفدار تھا۔ برہمنوں اور یوگیوں کی صحبت میں رہ کر اس نے نماز اور روزہ سب چھوڑ دیا تھا۔ اس کی انگوٹھی کے نگینے پر اللہ کے نام کی جگہ پربھو کا لفظ گوندا تھا۔ اس کو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چڑ اور جلن حضرت اورنگزیب سے تھی۔ چنانچہ شاہجہاں کی علالت کے زمانے میں جب اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی تو اس وقت حضرت عالمگیر کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے حضرت عالمگیر کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائی اور دار شکست پر شکست ہی کھاتا گیا۔ 24 رمضان شریف 1068 ہجری مطابق 25 جون 1685 عیسوی کو حضرت عالمگیر نے شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی۔ اور تاج پوشی کی رسم 10 رمضان شریف 1069 ہجری کو ادا کی گئی۔ بادشاہ ہوتے ہی آپ نے شراب نوشی ممنوع قرار دی، بھنگ اور گانجے کی کاشت روک دی، جوا بند کر دیا، ناچنے اور گانے کی ممانعت کر دی۔ طوائفوں کو حکم دیا کہ وہ یا تو کسی مرد سے نکاح کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ پھر ان احکام کی تعمیل کے لیے آپ نے محکمہ احتساب قائم کیا، جس کے افسروں کا کام یہ تھا کہ جو شخص ان احکام کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دیں۔ آپ نے اپنے سر پر شہنشاہی تاج اس لیے نہیں پہنا تھا کہ خود عیش و آرام کی زندگی گزاریں، سکھ کی نیند سوئیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگائیں، بلکہ بادشاہت آپ نے اس لیے قبول کی تھی تاکہ رعایا امن و سکون کی زندگی بسر کرے۔ ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ عوام کے سر سے اتار دیا جائے، ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرائے، طاقت والے کمزوروں پر ظلم نہ کر پائیں، مسلمان اسلامی قانون پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ نے ساری توجہ رعایت کی
خوشحالی پر لگا دی۔ رعایا کے ذمہ سے تقریباً ایسی ٹیکس معاف کر دیے، راستے اور سڑکوں کو حفاظت کا عمدہ انتظام کر کے تجارت کو خوب فروغ دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا مضبوط شامیانہ تانا جس کے نیچے بھیڑیا بھی ایک دبلی کمزور بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ملک میں تعلیم کو خوب ترقی دی، مدرسوں پر زمینیں وقف کی، اساتذہ کے لیے شاہی خزانے سے مشاہرے اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فریادیوں، دکھیوں اور مظلوموں کے لیے آپ کا وجود رحمت الہی کا ذریعہ تھا، لیکن ظالموں اور سرکشوں کے حق میں آپ شمشیر برہنہ تھے۔ آپ ہندوستان کے ایک عظیم شہنشاہ تھے۔ شاہی خزانوں کا دریا آپ کے قدم کے نیچے سے بہہ رہا تھا اور اس دریا سے سارا ہندوستان سیراب ہو رہا تھا، لیکن دنیا یہ سن کر حیرت کرے گی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ آپ نے ایک بے نوا فقیر کی طرح بڑی سادہ زندگی بسر کی۔ ٹوپیوں کے پلے میں بیل بوٹے کا کاٹ کر اس کو فروخت کرتے، نیز اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اس کو ہدیہ کرتے اور ان دونوں کی آمدنی سے اپنا ذاتی خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے موت کے وقت وصیت کر دی تھی کہ 4 روپے 2 آنے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں وہ میرے کفن پر خرچ ہو، اور 305 روپے جو میں نے قرآن شریف کی کتابت سے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ آپ کے اسی ایک کردار سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہندوستان کی شہنشاہی کا منصب عیش و آرام اٹھانے یا اپنی عظمت و شان بڑھانے کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و جلال آپ کو عطا فرمایا تھا وہ مغل بادشاہوں میں تیمور لنگ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کے عہد حکومت میں بے شمار مسجدیں تعمیر ہوئیں اور اسلامی قوانین کو پھولنے اور پھیلنے کا موقع ملا۔ عدالتوں میں مفتی اور قاضی مقرر تھے جنہیں شرع کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے قاضیوں کی آسانی کے لیے قانون شرع کی ایک ضخیم کتاب تیار کرائی جس کا نام فتاویٰ عالمگیری ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تیاری کے لیے 500 قابل علماء کی ایک جماعت قائم کی اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ 8 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب مرتب ہوئی اور اس کی تیاری میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس کارنامے کی بدولت آپ کی عظمت کا جھنڈا آج بھی ہندوستان سے مصر تک لہرا رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم رعایا بھی سکھ اور چین کی زندگی گزارتی رہی۔ ملازمت کا دروازہ آپ نے سب کے لیے یکساں کھول رکھا تھا۔ آپ کی حمایت اور وفاداری میں جس طرح ایران اور توران کے مسلمان اپنی شمشیروں کے جوہر دکھاتے تھے، یوں ہی آپ کے جھنڈے تلے ہندوستان کے ہزاروں راجپوت سپاہی اور افسران بھی آپ کے دشمن پر تلواریں چلاتے رہے۔ آپ کی سلطنت کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ ہندوستان، افغانستان اور تبت ان تینوں ملکوں کے
آپ واحد شہنشاہ تھے۔ آپ نے 50 سال 1 ماہ 15 یوم حکومت کی اور 8 ذی القعدہ 1118 ہجری مطابق 11 فروری 1707 عیسوی کو جمعہ کے دن احمد نگر صوبہ دکن میں انتقال فرمایا اور قصبہ خلد آباد میں، جو شہر اورنگ آباد سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، دفن ہوئے۔ عزیز بچے، آپ نے دیکھا کہ پہلے کے بادشاہوں نے کس طریقے سے اپنے دین کو، کچھ بادشاہ، سب نہیں، اورنگزیب عالمگیر نے کس طریقے سے ہندوستان کو ڈیل کیا، کیسے پوری دنیا پر حکومت کر کے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا۔ آپ بھی محنت کریں، پڑھیں اور سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اور اپنے دور میں کسی پر ظلم نہ ہونے دیں، ہر کسی کے لیے ایک سا اپنے ذہن میں سوچیں اور وہی رویہ اختیار کریں جو سب کے لیے بہتر ہو۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایک دوسرے کو شیئر کریں۔ پیارے بچے اور بچیاں، آج کا سبق ہے املا۔ آج کا املا سبق میں دیکھیں گے، املا وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے لکھا جاتا ہے۔ کوئی بولتا ہے تو لکھتے ہیں ہم لوگ، کوئی جو بغیر دیکھے کسی کا نام بھی لکھو تو ایک سمجھو املا کی طرح ہے، کچھ بھی لکھو بغیر دیکھے لکھنے کو املا کہتے ہیں۔ املا، جو بچے نقل لکھنے کی مشق میں پوری کوشش کرتے ہیں ان کا املا زیادہ تر صحیح رہتا ہے۔ آئیے آپ سیکھیں اور سمجھیں۔ ان کے املا میں غلطی کم ہوتی ہے، ان کے املا میں، لیکن جو بدشوق لڑکے نقل لکھنے سے جان چراتے ہیں ان کا املا اکثر غلط ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر جب کوئی مضمون لکھتے ہیں تو املا میں غلطی ہونے کی وجہ سے ان کو دوسروں کے سامنے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ برابر لگاتار اپنی کاپیوں میں اپنے سبق کی کتاب سے دیکھ دیکھ کر نقل لکھتے رہا کریں۔ استاد خواہ تاکید کرے یا نہ کرے، مگر وہ اس ضروری کام سے غافل نہ رہیں۔ نقل کی مشق کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بھونڈے بھدے حرف کے بجائے صاف ستھرے حرف بننے لگیں گے اور مشکل لفظ کا لکھنا بھی صحیح طور پر آ جائے گا۔ دیکھو اردو زبان میں مریض کا لفظ داد سے لکھا جاتا ہے۔ مرض کے معنی بیماری اور مریض کے معنی بیمار ہے۔ اب جو شخص اس لفظ کو یوں لکھے مریض یا مریض، تو اس کا اس طرح لکھنا ایک تو بالکل ہی غلط ہوگا، دوسرا جب کوئی دوسرا آدمی اس لفظ کو پڑھے گا تو کچھ مطلب نہ سمجھ سکے گا۔ اور سنو، اردو زبان میں بعد کے معنی پیچھے ہے اور اس لفظ کے بیچ میں عین کا حرف رہے گا۔ اب اگر کوئی شخص اس لفظ کو عین کے بجائے الف سے لکھ دے تو بعد ہو جائے گا اور معنی بدل جائے گا، کیونکہ بعد کے معنی ہوا ہوتے ہیں۔ ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ املا کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے املا غلط ہونے کے سبب کہیں تو لفظ بے معنی ہو جائے گا اور کہیں دوسرا پڑھنے والا آدمی اس لفظ کا کوئی اور معنی سمجھے گا۔ ہم ذیل میں نمونہ کے طور پر چند مشہور الفاظ کے متعلق صحیح اور غلط املا کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ تم لوگ اپنی اپنی کاپیوں میں اس نقشے کو اپنے ہاتھ سے نقل کر لو تاکہ آئندہ جب ان لفظوں کے لکھنے کا اتفاق پڑے تو صحیح املا لکھ سکو۔ صحیح املا معنی، غلط املا
ये देखें, उम्दा बेहतरीन, और गलत, उम्दा। खौर कांटा, ख्वार। खुर्द छोटा, खूरद। तमन्ना आरजू, तमन्ना। खुर्द नोश खाना पीना, खुर्द नोश, खर्द नोश। आदत लत, आदत। ख्वार जलील रुसवा, खार। फुर्सत मोहलत छुट्टी, फुर्सत। यहाँ स्वाद से, यहाँ सीन से। बिल्कुल पूरा सब, बिल्कुल बिल्कुल। मनगढ़ंत बनावटी बात, मनगढ़ंत। ये लोग बोलते हैं ऐसे लोग, तो देखें और सीखें, और इमला भी लिखते हैं लोग, वो इमला भी देखें और इसको सीखें और सही करें। यहाँ देखें, दरख्वास्त गुजारिश, दरखास्त। नौकरी ख़त्म करना, बर्खास्त नौकरी ख़त्म करना, बर्ख्वास्त। कर्ज़ उधार, कर्ज़ कर्ज़। यहाँ ज़ात से, यहाँ जे से लिख दिया। लजीज मज़ेदार, लजीज। साबुन कपड़ा या मुंह धोने की चीज़, साबुन। यहाँ स्वाद से साबुन आता है, यहाँ साबुन लिख दिया। गर्ज मकसद, गर्ज। नज़र भेंट, नज़र। जे से बजाय जो से लिख दिया। नज़र निगाह, नज़र। महरूम बेनसीब, महरूम। इस्तीफ़ा नौकरी छोड़ देने की दरख्वास्त, इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा। ये सब गलतियाँ लोग करते हैं जानबूझ करके। देखिए, और जब तक इमला सही नहीं करेंगे, नकल नहीं लिखेंगे, तो ये होता रहेगा। प्यारे बच्चों, तुम्हें दोबारा ताकीद की जाती है कि अपने सबक की किताब से देख देख कर हमेशा नकल लिखते रहो, ताकि बार बार आँख से देखने और हाथ से लिखने के सबब तुम्हें वक्त ज़रूरत याद आ जाए कि फ़ला लफ्ज़ का इमला फ़ला फ़ला हर्फ से रहेगा। अज़ीज़ बच्चे, ये जो आपके सामने गलत और सही का ये ब्रैकेट बना हुआ है, ये देखें और अपना इमला नकल सही करें। आइंदा जब भी लिखें ख्याल करें, 2 बार फ़ोन गिर गया है तो उसको ना देखें, बल्कि इसके फ़ोन को सही करके फिर हमने उसमें बता दिया है। ध्यान से सीखें, और आप भी मुझे बताएं इमला और नकल लिखने से आपको कितना फ़ायदा हुआ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। खूब मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें।